آج 3 مہینے کے بعد اسٹوڈیو میں سے آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے اور آشا کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ لائیو پروگرام جو ہے وہ زیادہ پسند آئے گا بنسبت ورچوئل پروگرام کے۔ سب سے پہلے تو میں طاہر گورا صاحب کا بہت دھنیوادی ہوں، انہوں نے اپنے گھر سے اس پروگرام کو کنٹینیو رکھا اور بہت محنت کر کے جو باقی کے پروگرام بھی تھے، جتنے بھی ٹیگ ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہو، وہ لگاتار آپ کے سامنے یہ پیش کرتے رہے۔ تو اس دھنیواد کے ساتھ آج اس برین بسٹ میں آپ کا پھر سواگت کرتے ہیں اور آشا کرتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں پرابلم چل رہی ہے، جس کو کووڈ-19 کہہ لو، کرونا وائرس کہہ لو، اس سے جہاں آپ بچے ہوئے ہیں، اس سے وہیں پر بھی آپ اور آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ان سب کو بھی آپ یہ ضرور بتائیے کہ بھائی جو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور میں خود ایک میڈیکل فیلڈ میں ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، جس کو عام طور پہ یہ سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ 12,000 سال پہلے انسان کا اس قسم کا روپ آیا تھا۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ 50,000 سال، کوئی کہتا ہے لاکھ سال پہلے، لیکن یہ جو روپ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، یہ روپ جو تھا یہ 12 ہزار سال پہلے آنا شروع ہوا تھا۔ آج تک اس قسم کا کوئی بھی خطرناک بیماری یا جس کو وائرس کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، آج تک دیکھنے کو نہیں ملی۔ میں ریکارڈ دیکھ رہا تھا، مجھے یاد ہے 1720 میں پلیگ ہوا، 1800 میں 20 میں ایک اور بہت بڑا صحت کا مسئلہ اٹھا، پھر 1918-19 میں اسپینش فلو میں 100 ملین پیپل ڈائیڈ، 100 ملین پیپل ڈائیڈ۔ اس میں بھی ایک بہت مزے کی بات یہ ہے، دکھ والی بھی بات ہے کہ جب پہلا اٹیک ہوا تو اس میں صرف 30 ملین ڈیتھ ہوئی۔ جب دوبارہ وہ بڑھ کے آیا تو اس میں باقی کے آپ دیکھ لیجئے 70 ملین کے قریب لوگ مرے، یعنی کہ ٹوٹل 100 ملین، 7 لاکھ کے قریب امریکہ میں اس وقت لوگ جو ہے اپنی جانیں گوا بیٹھے۔ آج بھی امریکہ جو ہے وہ اس وقت نمبر 1 ہے، 1,25,000 سے زیادہ وہاں جانیں جا چکی ہیں۔ لیکن سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ کرونا وائرس، کووڈ-19، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کیسے بدل گئی ہے۔ انسان کی زندگی بدل گئی، لیکن کیا جو پولیٹیشنز ہیں دنیا کے، خاص کر کے ہندوستان اور پاکستان کے، کیا ان میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں؟ کیا انہوں نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ بھائی اتنی بڑی مصیبت میں سے ہم نکل رہے ہیں تو ہم اپنے کم سے کم ورڈز کا استعمال تو ٹھیک ڈھنگ سے کریں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اوپر چائنا جو ہے بڑا اگریسو ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ روز کہیں نہ کہیں بارڈر اسکرمشز ہو رہی ہیں۔ لیکن اب یہ بات جب پڑھی میں نے تو بڑا میں حیران ہوا۔ ویسے حیران میں اس لیے نہیں ہوا کہ میں طاہر صاحب سے بھی پوچھوں گا، ان کو زیادہ پتہ ہے اس بات کا، کہ عمران خان صاحب جب پاور میں آئے، جہاں ان کو آرمی کی سپورٹ تھی، وہاں پر جتنے بھی ٹیرورسٹ گروپ تھے، خاص کر کے پنجاب میں، ان سب کی بھی ان کو سپورٹ تھی، اور وہ پہلے بھی کبھی ان کے بارے میں برا کہنے کو تیار نہیں تھے۔ اور اب جب عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ اسامہ بن لیڈن جو ہیں وہ تو ایک شہید ہے، یعنی کہ شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی کنٹری کے لیے اپنی جان دے دے۔ انہوں نے کون سی کنٹری کے لیے جان دی؟ پہلے تو وہ پاکستانی نہیں تھے، نہ وہ افغانستانی تھے، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ سعودی عربیہ سے آئے ہوئے تھے، اور ان کے جو ڈیپٹی ہیں وہ ایجپٹ کے ہیں۔ تو کون سے کنٹری کے لیے انہوں نے شہید پناہ کیا؟ اب اس کو اتنا زیادہ وہیں کے پولیٹیشین جو ہیں اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیان انہوں نے آرمی کی بغیر مطلب بیک کے ایسا وہ بیان نہیں دے سکتے، کیونکہ جب اسامہ بن لیڈن آرمی کے چھاؤنی میں رہتے تھے تو تب بھی تو آرمی کو پتہ ہی تھا کہ یہ یہاں رہتے ہیں، 6-7 سال وہاں وہ رہے، اتنی بڑی کوٹھی بنی، پھر وہاں پر وہ ان کی رہائش تھی۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو ورڈ ہے شہید، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا نے کم سے کم عمران خان صاحب کے بارے میں تو آنکھیں کھول دی ہیں۔ کیا پاکستان کے لوگوں میں عمران خان صاحب کے لیے آنکھیں کھلی یا نہیں؟ کیا وہاں کی آرمی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ ٹھیک یوز کیا یا نہیں؟ تو طاہر صاحب سے سب سے پہلے تو آج ان کے ساتھ روبرو بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، پہلے تو اس کا سواگت کرتے ہیں۔
ہاں جی، اور پوچھتے ہیں کہ کووڈ-19 میں جو گھر میں قید تھی وہ کیسی رہی؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اصل میں کووڈ-19 کے زمانے میں ہم گھر سے بھی کرتے رہے, ورچوئل اسٹوڈیو تھا, ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہمارا اسٹوڈیو ہے اس سے بھی ہم کرتے رہے, اگرچہ ہمارا جو سٹاف ہے اس کو ہم نے کہا ہوا تھا کہ آن لائن ہی کام کریں گے. اس کی وجہ یہ جو نیوز بلیٹن آتے رہے اسی طرح ہی آتے رہے, اور میں ہر بار کہتا رہا کہ کوئی بھی چیلنجنگ زمانہ ہو ہم رکیں گے نہیں, جب تک سانس ہے ہم جاری رہیں گے. تو اب ہم ذرا کینیڈا میں خاص طور پر ری اوپننگ کے سیکنڈ فیز میں آ گئے ہیں, ذرا حالات بہتر ہیں. جو آپ نے کہا کہ سیکنڈ فیز سے بچنا بہت ضروری ہے, وہ زیادہ خطرناک ہے, فرسٹ فیز سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو یہ ہے فیز اٹیک کا. نہیں طاہر صاحب, وہ یہ ہے کہ یہ فیز 1 2 3 4 کی بات نہیں, یہ تو جب وہ دوبارہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ فال میں جب وہ آئے گا تو وہ جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ خطرناک ہوگا. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, امریکہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ میں جو ناردرن اسٹیٹس تھیں وہاں پہ پہلے یہ اٹیک ہوا. ساؤدرن اسٹیٹس میں یہ ڈھول بجائے جا رہے تھے کہ ہم بڑے محفوظ ہیں, ہم نے بڑی اچھی تدابیر کی ہوئی ہیں, اور بڑا وہ کریڈٹ گورنر سب لے رہے تھے. اب انفارچونیٹلی آپ ٹیکسس میں, فلوریڈا میں, ایریزونا میں, وہ ساؤدرن بیلٹ میں دیکھیں تو بہت ہی خوفناک نمبر سامنے آ رہے ہیں. بالکل. اب پتہ نہیں یہ اس کا جو ہے پینڈیمک کا پہلا اٹیک ہے یا دوسرا اٹیک ہے یا تیسرا ہے, یا یہ پینڈیمک ان علاقوں میں پھیل رہی ہے جس میں پہلے نہیں پھیلی اور بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں, بد احتیاطیاں ہو رہی ہیں, وہ ہو رہا ہے. طاہر صاحب یہی سے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ بڑی تیکھی نظر رکھتے ہو. CDC جو ہے, یہ جو آرگنائزیشن ہے گورنمنٹ کی, وہاں پر یہ لوگوں کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس بیماری سے کیسے بچنا ہے, اور وہ جتنی میڈیسنز ہوتی ہیں ان کو وہ اپروو کرتے ہیں. CDC نے کل یہ بیان دیا جو میں بڑا حیران ہوا کہ کم سے کم 10 ملین ابھی ایسے امریکہ میں لوگ ہیں جو کہ کووڈ-19 کرونا وائرس سے افیکٹڈ ہے, اور وہ ہمارے سامنے فگر نہیں ہے. جب وہ آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, دیکھیے بات یہ ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ نمبر ہو. جو سائنٹسٹ ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ نمبر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو افیکٹڈ ہیں. اب جہاں پر اس کا ڈارک سائڈ ہے وہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ جو افیکٹڈ سارے ہیں ان کے ایکٹیو نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ سب اس سے کوئی بہت لیتھل قسم کی کنڈیشن میں نہیں جاتے, لیکن پاسبلٹیز رہتی ہیں جانے کی لیتھل کسی بھی شخص کی. ٹھیک, اب تو بچے بھی جو ہیں, جوان بھی جو ہیں وہ بھی شکار ہو رہے ہیں. تو صورتحال گمبھیر ہے. لہٰذا آپ اور میں جو ہر بار کہتے ہیں اور سبھی کہتے ہیں کہ احتیاط بہت ضروری ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھیں. زندگی کو اب نیو نارم پہ ہی چلایا جا سکتا ہے, یہ اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اب امریکنز کہہ رہے ہیں, یورپین بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے سال کے شروع میں ویکسین آ جائے. بہت اچھی بات ہے اگر ایسا ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ دوائی بھی چاہیے. اگرچہ بھارت میں تو وہ رام دیو صاحب نے کہہ دیا کہ وہ پتنجلی کی طرف سے گورنمنٹ نے بند کر دی, گورنمنٹ نے نوٹس بھی دیا ہے. لیکن بہرحال ہم تو یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ چلیے وہ بھی کارگر ہو جائے. میں درشکوں کو یہ بتا دوں کہ ہمارا ڈسٹینس کم سے کم 8 فیٹ کا ہے جی میرے اور طاہر صاحب کے بیچ میں. ہم یہاں بھی سوشل ڈسٹینس پورا رکھ رہے ہیں. وہ تو ڈاکٹر صاحب ہم کئی سالوں سے ہی رکھ رہے ہیں, کووڈ سے پہلے پھر بھی بتانا ضروری ہے. لیکن وہ کیمرے کے اینگلز اس طرح کے ہیں کہ ہم بالکل ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ہم بات کو لے کر آتے ہیں, آپ نے جو سوال سب سے پہلے چھیڑا عمران خان کا جو وائرس ہے. اب کووڈ-19 کے وائرس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے وائرس کی بات کرتے ہیں. عمران خان وہ ایک جو پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے نا, ایک کیڑا ہے ان کے دماغ میں ہمیشہ سے. میں پرسنلی بھی جانتا ہوں, میں نے ان کو پرسنلی ڈیل کیا ہوا اس کیڑے کے زمانے میں. 97 کی میں بات کر رہا ہوں, میں نے کچھ عرصہ ان کے ساتھ کام بھی کیا. یہ آن ریکارڈ میں کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں چند ہفتوں کے لیے. تو میں اس وقت بھی ہل گیا تھا کہ یہ مجھے اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخص جو ہے نا بس کرکٹ کی بنیاد پر ہی آکسفورڈ میں گیا تھا. بالکل وہ کرکٹ کے کوٹے میں ہی, لیکن وہ ہیرو ہے پاکستان کا, اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عقل کل ہے. اچھا وہ تو دنیا جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ ابھی بھی ایسا سمجھتے ہیں, لیکن ویسے ان کی حکومت کے آنے کے بعد ان کے چاہنے والے بھی اب باز آ گئے ہیں, وہ بھی خدا سے پناہ مانگنے لگے ہیں. لیکن عمران خان بہرحال یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ میں عقل کل ہوں,
اور عقل کل جو بھی شخص خود کو سمجھے گا وہ 0/0 ہوتا ہے. چونکہ بلے شان سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں کتنا پتا ہے تو انہوں نے پنجابی میں کہا میں ایو ہی جانیا کچھ نہ جانیا, مجھے یہی پتا چلا کہ کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے ایک وائز انسان کی شناخت. جو آدمی یہ سمجھتا کہ اس کو پتا ہے, اب اسی پتہ کے چکر میں اس نے اپنے من کی بات ایک بار پھر دنیا کے سامنے, اور وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے کہی ہے. پہلے بھی یہ باتیں کیا کرتا تھا, یہ جاہل آدمی پہلے بھی ایسی باتیں کیا کرتا تھا. میں اب مطلب مجھے اس کا پروٹوکول نہیں رہا کہ یہ وزیر اعظم, آئی ڈونٹ کیئر. جو اسامہ بن لادن کو شہید کیا, آپ نے کہا شہید کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے ملک کے لیے جان دی اسے. نہیں, ایک شہید کی اس سے بھی بڑی ڈیفینیشن ہے جو عمران کے ذہن میں ہے, وہ یہ ہے کہ بہت ہی سیکرڈ کام کرنے والا شخص, ریلیجیس سیکرڈ. ٹھیک ہے, یعنی اب دیکھیے مطلب ایون کچھ لیفٹ کے لوگ بھی اس کو بہت چاہتے تھے اسامہ بن لادن کو ایک زمانے میں کہ جی یہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا ہے. یہ بھول جاتے تھے کہ جو شخص عورتوں اور مردوں کی برابری کا اتنا بڑا وہ جسے کہتے ہیں نا دہشت گرد ہے, وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ عورت اور مرد کبھی برابر ہوں. اس شخص کو لیفٹ والے مانے, اس شخص کو کوئی بھی سینسیبل آدمی مانے. پر طاہر صاحب یہ لیفٹ والے رہے کہاں ہیں, مجھے تو کہیں نظر نہیں آتے. اچھا وہ تو چلیے ان کی تو بات ہم بعد میں کر لیں گے اگر موقع ملا. آتے کہیں. ہاں وہ لیفٹ والے اب بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب بھارت میں بھی ہیں بہت سارے, ٹھیک ہے, وہ دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ لیفٹ والے جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو کچھ ایکسٹریمسٹ ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جیسس کے بھی بت گرا دو, گاندھی جی کا بھی بت گرا دیا, جتنے ابراہیم لنکن کا بھی بت گرا دیا, مطلب گرا دو. ہاں گرا نہیں, وہ انہوں نے یہاں تک ٹویٹ کیا کہ جیسس کے بھی بت گرا دو, یعنی کوئی ہسٹری نہ رہے باقی. اچھا اب وہ والا یہ لیفٹ ہے نا, وہ اسامہ بن لادن کے بت لگائے گا وہاں. ٹھیک, تو یہ واقعی سمجھتے ہیں. اچھا چلیے خیر اس بات کو ہم کسی اور دن کے لیے اٹھا چھوڑتے ہیں. مگر عمران خان کے بارے میں آپ نے کہا کہ کیا آرمی کی وجہ سے یہ بیان دیا. دیکھیے یہ بات تو پکی ہے کہ اسامہ بن لادن جو پاکستان میں رہا, کوئی 6 سال نہیں رہا, وہ تو آتا جاتا رہا, سال ہر سال رہا. ایون 9/11 کے واقعات کے بعد بھی اس کا پاکستان آنا جانا رہا. اور وہ پکی بات ہے, میں یہ نہیں کہتا پوری آرمی کو پتہ ہوتا تھا, لیکن جو خاص ادارے تھے وہ ان کو پتہ ہوتا تھا, جس میں سے ISI. آف کورس مطلب ISI, ہو سکتا ہے پوری ISI کو بھی نہ پتہ ہو, چونکہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ تھا نا, چونکہ ادھر سے امریکہ سے بلینز ڈالر بھی لینے تھے اس کو پکڑنے کے لیے. سونے کی چڑیا تھا نا کہ بھئی یہ زندہ رہے گا تو پیسے آئیں گے. تو وہ یہ سارا کھیل تھا. اب یہ جو عمران خان نے ریسنٹ بیان دیا ہے, یہ مجھے میں شور ہوں کہ یہ ان کی اپنی, چونکہ یہ عقل کل ہے نا, یہ جب اپنی یہ تقریر کر رہے تھے تو امریکہ کے بارے میں بہت دنوں بعد انہوں نے پھر یہ دہشت گردی کا داستان شروع کی. حالانکہ جب سے یہ ٹرمپ سے مل کر آئے تھے اس کے بعد یہ ان کے بیان بازی بند ہو چکی ہوئی تھی. لیکن لگتا ہے کہ کوئی اندر کچھ ڈیل جو کوئی ہونے کا چانس تھا وہ نہیں ہوئی, جو کوئی IMF سے یا کوئی, یہ میرا ایسے ہی ایک میری اسپیکولیشن ہے کہ جو کچھ ڈیلز یا جو کچھ یہ ایکسپیکٹیشن جو یہ کوک کر رہے تھے اس ٹرمپ صاحب سے میٹنگ کے بعد وہ نہیں ہوا. تو امریکہ کے خلاف انہوں نے پھر پارلیمنٹ میں کہا کہ اچھا اس میں چلیے وہ تو خیر کہہ دیتے, لیکن اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ امریکہ کے خلاف پھر یہ بولنا شروع ہو گئے. وہ تو چلیے اپنی جگہ پہ. اسامہ بن لادن کو شہید کہنا یہ ان کی اپنے دل کی پکار ہے, یہ ان کے دل کی آواز ہے. یہ پرانے طالبان خان کے نام سے جانے جاتے ہیں. اور یہ واقعی ہی عمران خان سے ایمانداری سے پوچھیں نا, اب ہو سکتا ہے وہ کبھی تردید کر دیں, کہہ دیں سلپ آف ٹنگ ہے, واٹ ایور, وہ ہو سکتا ہے کہہ دیں مجبوری کی وجہ سے. لیکن یہ اگر ایمانداری سے اگر عمران خان سے آپ پوچھیں گے نا 1 on 1 دوستانہ ماحول میں, تو یہ کہے گا کہ وہ میرا لیڈر ہے. اور اب جو عمران خان 9 مسلم ہوئے ہیں نا جب سے, مزید جس طرح کی ان کی شادی, جس طرح کا ان کا فارمولہ لائف کا, پردہ نشینی, اس کے بعد تو کوئی چانس ہی نہیں ہے نا کہ اسامہ بن لادن ان کا ہیرو نہ ہو. طاہر سے میں 2 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک, جیسے میں نے پہلے یہ کوشچن ریز کیا کہ یہ پہلے بھی جتنی بھی طالبان کی وہاں پر آرگنائزیشنز ہیں یا اور ڈفرینٹ جو آرگنائزیشنز ہیں, ان کو یہ کنڈیم نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی سپورٹ یہ لیتے تھے. دیٹس نمبر 1. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسامہ بن لادن کو شہید کہہ کے اس کا افیکٹ جو ہے وہ خاص کر کے سعودی عربیہ کے ساتھ کیا ہوگا؟
دیکھیے جی اس وقت سعودی عربیہ گلف اسٹیٹس بھی پاکستان کو لفٹ اس طرح نہیں کرا رہی جس طرح کرایا کرتی تھی. میں تبھی پوچھا نا ٹھیک یہ. ہے, تو وہ پھر ان کو جہاں امریکہ سے گھاس نہیں پڑی کوئی خاص, وہاں سعودی عرب نے بھی کوئی گھاس نہیں ڈالی, مطلب جس طرح ان کی ایکسپیکٹیشن تھی. تو سعودی عرب تو آف کورس اور ناراض ہوگا ان سے, چونکہ اس وقت سعودی عرب کی جیسی بھی حکومت ہے وہ ماڈریٹ ہے, وہ پرانی حکومتوں کی طرح نہیں ہے, کنفیوز حکومت نہیں ہے, وہ کلیئر ہیں. اچھا وہ بھی پسند نہیں کریں گے اس بات پر طاہر صاحب ان کو جو اگر پیسہ کہیں سے مل رہا ہے جی, تو وہ تو صرف سعودی عربیہ سے مل رہا ہے, امریکہ تو دے نہیں رہا. امریکہ کی جو اشیر بات سے نا انڈائریکٹ پیسہ ملنے کا چانس ہوتا ہے نا کہ آئی ایم ایف سے کوئی مل جائے گا, آئی ایم ایف سے مل رہا ہے تھوڑا تھوڑا, لیکن وہ بہت زیادہ شرائط ہیں. مجھے لگتا ہے یہ جو فیٹف کا بھی آنے والا ہے, فیٹف کا فیصلہ ذرا دیر ہو گئی ہے اسی کووڈ کی وجہ سے. اس میں بھی شاید لگتا ہے کہ ان کو اندر سے رپورٹ ملی ہے کہ کوئی ان کے حق میں نہیں آنے والا فیصلہ. تو فیٹف پر بھی امریکہ کی مہربانی سے ان کے حق میں فیصلے ہوتے تھے جو یہ ڈیلے بھی کر دیتے تھے. تو وہ بھی ان کو خار ہے بہت ساری چیزوں کی جو یہ امریکہ کے خلاف اب یہ پھر سے بولنا شروع ہوئے ہیں. لیٹس سی کہ آگے یہ کیا بیان دیتے. ابھی تک کوئی 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے, کوئی تردید نہیں آئی کہیں سے بھی نہیں آئی. ہاں, پاکستان کے اپوزیشن لیڈرز نے ان پر کافی تنقید کی ہے, لیکن ان کی اپنی ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی. کیا کہیں گے, آن ریکڈ ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ دیکھیے امریکہ نے ہمارے ساتھ الائی تھا, اس کے باوجود ہمیں بتائے بغیر اسامہ بن لادن کو مارا. لیکن پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ مارا کہہ کہ تو میں اپنے جو جذبات ہیں اور میری جو اپنی مذہبی عقیدت ہے خراب ہو جائے گی. پھر اس نے دہرایا شہید کیا. یہ 2 ورڈز اس نے کہا نا, شہید کیا. اس سے یہ پکڑا بھی گیا, لیکن اس سے اس کو یہ فائدہ ہے کہ پاکستان میں اسامہ بن لادن کے ماننے والے بھی ہیں نا, وہ جو اسکول آف تھاٹ ہے اور وہ دنیا بھر میں کچھ ایسے ایکسٹریمسٹ ہیں وہ کم رہ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب, پہلے زیادہ ہوا کرتے تھے. نہیں کافی, یو آر رائٹ. پہلے بہت ہوتے تھے, پہلے تو آدھا پاکستانی ہوتا تھا. اب آپ کہہ لیجیے ایک رف 1618 تو ہوں گے نا ماننے والے, اور وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں. بعض کا ڈاکٹر صاحب 100 بندے ڈیڈیکیٹڈ بھی بہت کافی ہوتے ہیں. او یا ڈیفینیٹلی 100 بندے ڈیڈیکیٹڈ آپ کے ساتھ چل رہے ہو تو بہت بڑی بات ہوتی. او یا تو وہ کم از کم انہوں نے کچھ لاکھوں لوگوں کی وہ حمایت یا ان کے دل جیت لیے ہیں. ان کی حمایت بھی جیت لی ہے اور ان کے دل بھی جیت لیے ہیں. نہیں طاہر صاحب یہ تو ٹھیک ہے انہوں نے دل جیت لیے, یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس خاص گروپ کو پلیز بھی کر دیا اور اپنے دل کی بات بھی کہہ دی. کیونکہ آج کل میں نے سنا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے یا کر سکتے جب تک ان کی وائف جو ہے وہ ان کو پرمیشن نہ دے. یہ میں نے سنا ہے. اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی بتانا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کو فائنینشیل اتنی ہیلپ کی ضرورت ہے ہاں جی کہ وہ اگر اس طریقے سے جو سعودی عربیہ تو کسی قسم کا بھی مطلب طالبان پالیسی کو ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتا. دیٹس نمبر 1. ان کو اپنا خطرہ ہے. دوسرا, چائنا نے کل پھر ان کے ساتھ بہت بڑا ایگریمنٹ کیا ہاں جی بلینز آف ڈالرز کا. تو یہ مطلب ایسے بیان بازی کر کے یہ تو اب پاکستان کے پاس جو مددیں ملنی ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے گوا نہیں رہے. یہ میرا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے جو ان کو مددیں پاکستان کو مل سکتی ہیں, جو چائنا سے ملیں گی یا جو بھی مل رہی ہیں, چائنا کی مدد تو خیر مدد کم ہوتی ہے, وہ تو میں سمجھتا ہوں, قرضہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ تو دنیا میں مثالیں بھری پڑی ہیں اب ڈیورنگ دا پاسٹ 10 ایئرس. تو وہ تو پتہ نہیں پاکستان کو اس کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے, وہ ان کو بھی پتہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. چلیے اس کو چھوڑ دیجیے. امریکہ سے میں وہی عرض کر رہا ہوں, دوبارہ دہراتا ہوں, امریکہ سے جو ان کو مددیں ملنے کا چانس تھا وہ کوئی کم ہوتا نظر آ رہا ہے. سعودی عرب سے بھی ان کو کم ہوتا نظر آ رہا ہے. اس لیے فرسٹریشن بھی بڑھ رہی ہے. اب اس طرح کے بیان دینے سے یہ ہوگا, اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب وہ فیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. اب اس طرح کے بیان دینے کے بعد دل سے امریکہ بھی خوش نہیں ہوگا, سعودی عرب بھی خوش نہیں ہوگا, اور ان کو عمران خان کی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مینٹیلٹی کا پہلے بھی آئیڈیا, یہ بیان نام ہی سامنے ہے, دے انڈرسٹینڈ کہ ان کی مینٹیلٹی کیا ہے. لیکن وہ زیادہ سے زیادہ ان کو ضرور بیک ڈور ڈپلومیسی میں کہیں گے کہ یہ آپ نے کیا, پنجابی میں کہتے ہیں کھچ ماری ہے, تو یہ کہہ دیں گے جی سوری سلپ آف ٹنگ ہے, چلیے جی جو بات ہو گئی سو ہو گئی, ہم آپ کو تو پتہ ہے نا ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ حکم کریں.
یہ اس طرح کی بیان بازی کریں گے. طاہر صاحب اتنا بڑا بیان اور سلپ آف ٹنگ، اس سے تو ساری دنیا کا جو سٹرکچر ہے وہ بدل جاتا ہے. جو ایک موومنٹ چلی تھی طالبان کی، ہاں جی، اس کو آج یہ دوبارہ اتنی بڑی بیکنگ دے رہے ہیں ان کے اس بیان سے، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ طالبان گروپ کو پھر دوبارہ سے کہیں نہ کہیں اوپر اٹھانے کی کوشش میں تو نہیں ہے. اور جو امریکہ کی یہ پوری ان کے ایفرٹس لگے ہوئے ہیں کہ اپنے سارے جوانوں کو 16,000 کو واپس آرام سے لے آئیں، اپنے اکوپمنٹ واپس لے آئیں، تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں اپنے گلے انہوں نے سانپ ڈال لیا. نہیں، یہ میں جب ڈاکٹر صاحب سلپ آف ٹنگ کہتا ہوں، وہ میں بالکل نہیں مانتا کہ یہ سلپ آف ٹنگ ہے. یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ من کی بات کر رہا ہے، جو سوچتا ہے، جو اس کا، یہ وہی بات کر رہا ہے وزیر اعظم پاکستان. لیکن یہ اب کہیں گے کہ جی ہماری سلپ آف ٹنگ ہے، ٹھیک ہے. دوسروں کو بھی پتہ ہے کہ ان کی سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، یہ ایسا ہی سوچتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جب تک ان کی تھوڑی بہت ضرورت رہے گی عمران خان کی، تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے تھوڑا بہت، تاکہ یہ بالکل کولیپس نہ ہو جائے. نہیں، عمران خان کی جو ضرورت ہے وہ پاکستان کی آرمی یا آئی ایس کو ضرورت ہے یا ویسٹرن ورلڈ کو ضرورت ہے؟ عمران خان تو فرنٹ فیس ہے نا، وہی میں نے کہا نا، پاکستان کی ضرورت جب تک تھوڑی بہت امریکہ کو اور سعودی عرب کو رہے گی تو وہ تھوڑا بہت استعمال کرتے رہیں گے. لیکن اب ڈاکٹر صاحب وہ ضرورت نہیں رہی. ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے ایک اور بات چھیڑی، میں اس کے ساتھ ملاتا ہوں. آپ نے کہا کہ کیا پھر یہ طالبان کو خود سے اب ایک نئے طریقے سے بیک کریں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ تو خود امریکی آن بیٹھے، وہ بہت خطرناک، ٹھیک ہے، طالبان کے ساتھ سعودی آن بیٹھے. اچھا وہ خطرناک بھی ہے، لیکن ان کو گراؤنڈ ریالٹیز بھی نظر آ رہی ہیں کہ بھئی یہ مسائل پھر حل نہیں ہوں گے افغانستان میں. وہ اپنے طریقے سے پلے اراؤنڈ کر رہے ہیں. لیکن جس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی اس طریقے سے نہیں پلے اراؤنڈ ہوا. ابھی ریسنٹلی جان بولٹن کی بھی کتاب آئی، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ زلمے خلیل زاد کا بھی ذکر کیا. انہوں نے جان بولٹن نے اپنی کتاب میں ان کو کرٹیسائز کیا اور کہا کہ وہ بالکل ایک ڈیول پالیسی کھیل رہے ہیں. اور جو انفارمیشن آ رہی ہے، پینٹاگون کو بھی پتہ ہے کہ بھئی اس وقت کون کون کیا کیا ڈیول پالیسی کھیل رہا ہے. چونکہ اصل ٹرمپ صاحب تو نہیں واچ کر رہے ہیں نا، ٹرمپ صاحب تو ایسے ہی بیان بازی دیتے ہیں، ٹویٹر پہ چلے جاتے ہیں. اصل سارے امریکہ کے معاملات جو انٹرنیشنل سیکیورٹی کے ہیں وہ تو پینٹاگون ڈیل کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں تو کوئی شخص ٹویٹر پہ نہیں بیٹھا ہوا، وہ تو کوئی بات بھی نہیں کہے گا، وہ تو چپ چپیتے جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اس ساری صورتحال میں وہ عمران خان کی فرسٹریشن اس تقریر میں، صرف یہ شہید کہنا ہی نہیں ہے ایک جملہ، جو پوری ان کی تقریر ہے میں اس میں بھی دیکھ رہا ہوں ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے. جو میں نے ڈاکٹر صاحب ابھی کہا کہ وہ انہوں نے یہ باتیں کرنا چھوڑ دی تھیں ٹرمپ سے میٹنگ کے بعد، اب انہوں نے کل سے پھر یہ باتیں کی ہیں اور وہ بڑی فرسٹریشن تھی ان کے چہرے پہ، جس سے لگتا ہے جو چیزیں پیچھے کوک ہو رہی تھی افغانستان کی پیس ڈیل میں، پاکستان کو جو فائدے ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. اب یہ کیا کریں گے؟ اب طالبان تو امریکہ اس میں ایک کامیاب ہو گیا کہ بجائے پاکستان کی جولی میں رہے وہ تو امریکہ کی جولی میں چلے گئے یا جا رہے ہیں. تو بجائے کہ پہلے وہ پاکستان سے ڈکٹیشن لیتے تھے، اب وہ امریکہ سے لیں گے. پہلے طالبان کو ڈکٹیشن امریکہ کی پاکستان سے ملتی تھی، اب صاحب بہادر سے ڈائریکٹ مل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی فرسٹریشن اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ فرسٹریشن اور بڑھ جائے گی. اس میں آرمی جو ہے وہ کتنی افیکٹڈ ہوتی ہے؟ کیا آرمی جو ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس قسم کے بیان دینے سے شاید ان کو دوبارہ ڈائریکٹ ایڈ جو امریکہ سے ملتی تھی وہ ملنی شروع ہو جائے؟ میں ڈائریکٹ ایڈ کی بات کر رہا ہوں، آئی ایم ایف کی بات نہیں کر رہا، ایشین بینک کی بات نہیں کر رہا. وہ تو اگر کوئی، ویسے تو 0.001% چانس بھی نہیں رہا تھا. اگر وہ بھی کوئی چانس تھا تو اس بیان کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. یہی میرا مطلب یہ تھا، وہ تو ختم ہو گیا نا اب چانس فار دا ٹائم بینگ. ہاں اگر امریکن کو کوئی خاص ان سے کام لینا ہوا ہوگا تو وہ ایک فیس ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب ان سے کوئی اس طرح کا کام بھی لیں گے، چونکہ انہوں نے بہت سارے کام لے کے دیکھ لیے. رزلٹس وہ بٹریل کا آتا تھا، دوگلے پن کا آتا تھا، تو وہ اب بڑے تجربے کر کے دیکھ لیا امریکنس نے. آئی ڈونٹ تھنک سو ایون ٹرمپ صاحب رہیں نہ رہیں ڈزنٹ میٹر. پینٹاگون میرا نہیں خیال اب ان کی وہ ان چکنی باتوں میں آئے گا، جس کا بہت کم چانس ہے. اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس قسم کے بیان دینے سے ہندوستان کے ساتھ جو ان کی اس وقت ان کی طرف سے دشمنی چل رہی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ مطلب بیٹھو بات تب کریں گے اگر آپ بارڈر جو ہے اس کو
کوئی تنگ نہیں کرو ہاں. گے. لیکن بارڈر کے اوپر اسکرمشز جو ہیں اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے اور بڑھیں گی؟ اور ہندوستان کی گورنمنٹ کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں اس بیان کا بہت ہی برا اثر ہوا ہوگا. ان کی جو تھنکنگ اس وقت چل رہی ہوگی وہ یہ چل رہی ہوگی کہ بھائی کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو طالبان خالی پڑے ہوئے ہیں ان کو یہ لیس کر کے ISI والے بارڈر کے اوپر چھوڑ دیں. دیکھیے نہیں، ہندوستان کی حکومت جو امریکہ کا مسئلہ ہے یعنی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، وہ اس طرح کی ڈائریکٹ چیزوں کو ڈیل نہیں کرتے ہیں. اسی طرح میں نہیں سمجھتا کہ BJP کی حکومت ڈائریکٹ اس چیزوں میں، وہ بھی انڈین آرمی حساس ادارے، سینسٹیو ادارے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے ڈاکٹر صاحب، جو ہم ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے دیکھتے ہیں، ان کو پہلے ہی پتہ ہے کہ طالبان جتنے پاکستان کے کنٹرول میں ہیں وہ تو پاکستان آلریڈی یوز کر رہا ہے. یہ وہ خالی خلی نہیں بیٹھے ہوئے، وہ آلریڈی پاکستان کوشش کر رہا ہے ان کو یوز کرنے کی. لیکن بہت سارے طالبان اب پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. وہ اب انڈیپینڈنٹ بھی ہیں ان میں سے کچھ، اور کچھ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں، کچھ قطر کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں. نہیں، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بیان دینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ ان کے ساتھ جو تھوڑے سے ناراض ہو گئے، الگ ہو گئے تھے، وہ دوبارہ کہیں کہ نہیں بھائی اصلی بات تو یہ ہمارے گرو کی یہ کر رہا ہے. نہیں، وہ اس طرح کے طالبان سر رہی نہیں ہے. وہ کوئی ہوتے تھے، وہ یہ ISIS کا جب خاتمہ ہوا نا، اس میں یہ جو تھے جیسے ایکسٹریمسٹ کینیڈا سے گئے تھے یا دنیا سے، وہ سارے کے سارے یا تو واپس آ چکے ہیں اپنے اپنے ملکوں کو یا مارے جا چکے ہیں. اب جتنے طالبان ہیں وہ سب کاروباری ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 99.9% شاید 100% اس وقت کے جو طالبان ہیں وہ سب کاروباری ہیں. اور کیوں نہ ہوں کاروباری؟ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب پاکستان آرمی کاروباری ہے، جب ہمارے سروں کے پیسے لے کے سودے کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ اور ادھر ادھر، تو ہم ڈائریکٹ ہی کر لیں. وہ اب سب کاروبار، پہلے بھی کاروباری تھا، اب تو 100% یہ کاروبار بن چکا ہوا، طالبان کارپوریشن. یعنی کہ اب وہ سارے ملینر جو ہیں وہ بننا چاہتے ہیں. سیال کو ڈاکٹر صاحب جو آپ کے بھی ابائی داد کا شہر تھا، وہاں پہ تھے، وہاں پہ ایک تھا مدینہ فین. مدینہ فین کی فیملی آپس میں ٹوٹی، انہوں نے کہا نیو مدینہ فین، ایک دوسرے نے بنایا نیو مدینہ فین. اچھا ایک اور بھائی ٹوٹا، اس نے کہا المدینہ فین. تو اسی طرح طالبان الطالبان جو مرضی دیتے ہیں، فیملی وہی ہے، پکے وہی بن رہے. وہ مطلب یہ ہے کہ اب یہ آئے بھی سعودی عربیہ سے تھے، ہاں جی، اور وہاں بھی پیسے کی بڑی، وہ بھی پیسہ ہی بنانا کہتے ہیں، ابھی پیسہ ہی بناتے رہے کسی نہ کسی طریقے سے. یہ اس میں تھوڑا سا سوال جو ہے اس کو دوبارہ ہم ذرا انڈیا کے ساتھ جوڑیں جی، کیونکہ بڑا ضروری ہے. یہ جو سائیکی کی ہے، میں کہتا ہوں چلو انڈین، میں یہ مانتا ہوں، آپ نہیں مانتے، میں مانتا ہوں کہ ہندوستان کی جو پالیسیز ہیں وہ اس وقت باقاعدہ PMO کے آفس میں بنتی ہیں. اس میں چاہے جو آرمی کے تینوں آرمی کے چیف ہیں ہاں جی وہ بھی بیٹھتے ہوں، دیٹ از فائن. لیکن یہ اب جیسے پینٹاگن انڈیپینڈنٹ ہے اندر سے، ہندوستان کی آرمی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وہاں پر کہیں نہ کہیں PMO کی پالیسی جو ہے وہ ان کے جو وہاں بنتی ہے وہ لاگو کی جاتی ہے. تو میرا یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہندوستان اور پاکستان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جھگڑے کبھی نہ کبھی تو عمران خان کے جانے سے پہلے ہونے ہیں، تھوڑے بہت تو ہاں جی بڑھنے ہیں. تو یہ کہیں عام لوگ جو بیچارے وہاں پر ہیں سولجرز، ان کو نہ کہیں یہ مروا دیں، کہیں کوئی تھوڑا سا، میں اس سے میری بڑی چنتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے بات یہ کہ بھارت میں وائبرنٹ ڈیموکریسی آف کورس وہ ایسا تو نہیں ہے. امریکہ میں بھی پینٹاگون اگر پریزیڈنٹ کچھ کہہ دے گا تو سننی پڑے گی، کانسٹیٹیوشن ایسا ہے. اسی طرح بھارت میں کانسٹیٹیوشن تو پاکستان کی طرح کا نہیں ہے، اسٹرانگ کانسٹیٹیوشن ہے. اب دیکھیے جو وہاں پہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، جو اس وقت جن کے پاس منسٹر کا بھی ہوتا ہے اور وہ بڑی سیزنڈ ہستی ہیں، اجیت ڈوال صاحب جی. اچھا وہ کوئی مودی جی کی سرکار میں نہیں ہے یا مودی جی کی پہلی سرکار کے نہیں ہے، پرانے آدمی ہیں، سیزنڈ آدمی ہیں. اور مودی جی بھی ان پر اتنا ہی ٹرسٹ کرتے ہیں جتنی پہلی سرکاریں کرتی تھیں. تو اجیت ڈوال تو وہی ہیں اور وہی مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے پاکستان اور چین دونوں کو سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جو اس وقت جے شنکر جی ہیں وہ بنیادی طور پر تو بیوروکریٹ ہیں اور وہ سیزنڈ بیوروکریٹ ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں پی ایم او کے آفس میں بھی بھارت میں بھی یہ بڑے 2 تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا یہ گیس ہے کہ ایون مودی صاحب بھی، ایون امیت شاہ بھی، یہی 2 لوگ ہیں نا، باقی ان کے علاوہ یہ ان اپنے آرمی چیفز کے اور اجیت دووال کی اور جے شنکر صاحب کی باتوں کو وہ پیچھے نہیں چھوڑتے ہوں گے. دیکھیے اب جو بھارت میں یہ جو فیس آف میں 20 سولجر جیسے لداخ میں مارے گئے تھے، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مودی صاحب کے بہت محتاط بیانات رہے ہیں، اور میں ویسے اس کی حمایت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. بھارت کی جو چین کے ساتھ سچویشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ سچویشن سے بہت مختلف ہے. بالکل، ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں جی. اور اس میں پرائم منسٹر نریندر مودی نے جو بیانات دیے ہیں وہ دے دیے جتنے پولیٹیکل ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں پالیٹکس کی ضرورت نہیں. کیجریوال جی کا ایک بیان مجھے بہت اچھا لگا تھا. انہوں نے، حالانکہ وہ بھی اپوزیشن لیڈرز ہیں، انہوں نے کہا پچھلے ہفتے کیجریوال نے کہا کہ بات یہ، میں تمام اپوزیشن پارٹیوں سے بنتی کرتا ہوں کہ خدا کے لیے، بھگوان کے لیے اس کو پولیٹیسائز نہ کریں، اس بات پہ ہمیں پبلک میں چرچے نہیں کرنے، کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ. سر دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ صرف چین بھارت کا پرابلم نہیں ہے، یہ بھارت پاکستان کا پرابلم نہیں ہے، یہ کوآڈ کا مسئلہ ہے، یہ انڈو پیسیفک اوشن کی بات ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، ساؤتھ کوریا ہے، امریکہ ہے. یہ آپ دیکھیے امریکہ نے بھارت کی انڈائریکٹ حمایت کی ہے، ڈائریکٹ نہیں کی، لیکن وہ چونکہ بنتی نہیں ہے. وہ آپ کو پتا ہے ڈائریکٹ تو ویسے بھی امریکہ جو ہے جہاں اپنے مفاد دیکھتا ہے وہیں کرتا ہے. لیکن آج تک مجھے بتائیے کوئی ایک ایگزامپل دے دو. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں، ہماری جرنلسٹک انفارمیشن ہے، اندر انہوں نے ڈائریکٹ حمایت کی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈھول پہ بجانے والی نہیں ہوتی. وہ گورنمنٹوں کو بھی پتا ہوتا ہے، وہ چین کو بھی پتا ہے، بھارت کو بھی پتا ہے، ایون پاکستان کو بھی پتا ہے کہ یہ ساری کھچڑی کیا ہے اس انڈو پیسیفک اوشن کی اور چین کی، امریکہ کی، جو اب آگے بڑی لمبی وار جانی ہے اور اسی ریجن میں لڑی جانی ہے. اس پہ جو بھارت کی اپوزیشن جماعت، خاص طور پر جو گاندھی فیملی کے ایک ہی وہ مانترا لے کر چلی ہوئی ہے نا کہ جی وہ کیسے آئے تھے بتائیں، قبضہ کر لیا تھا، وہ جو بچگانہ باتیں لگ رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں، اب آپ نے یہ ایشو چھیڑا ہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کانگریس جو ہے وہ بہت ہی مس انفارمڈ اس معاملے میں رہی ہے. دیکھیے ایک جو اپوزیشن کا لیڈر ہوتا ہے وہ اگر ایک بار بیان دے دے تو ضرور نہیں اسی بیان کو دوبارہ ریپیٹ کرتے رہنا ہے. یہ ایک بچپنا ظاہر ہوتا ہے. میں بہت ہی ڈسٹربڈ ہوں ایز فار ایز اپوزیشن از کنسرن، اسپیشلی کانگریس اونلی، کہ کانگریس کو پہلے تو یہ، میں اگر وہاں پر ہوتا پہلے تو یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ یس وی سپورٹ اوور آرمی اینڈ وی سپورٹ دا گورنمنٹ اگینسٹ چائنا، دیٹس نمبر 1. بالکل. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس میں اس طریقے سے بیٹرمنٹ آ سکتی تھی، دیٹس نمبر 2. نمبر 3، آپ ایک ہی بات کو طوطے کی طرح روز ریپیٹ کرتے جا رہے ہو، دیٹ ڈز ناٹ گو ویل ود دا ماسز. اور آگے جیسے کانگریس کا جو برا حال ہوا ہے، اف دے وانٹ ٹو کم اپ اینڈ اف دے وانٹ ٹو فیس مودی اور بی جے پی اور واٹ ایور اٹ از، دے ہیو ٹو کم اپ ود سم سرٹن نوول آئیڈیاز. یہ جو آئیڈیاز دے رہے ہیں، جس طریقے کی یہ بیان بازی کر رہے ہیں، یہ بہت دکھ بھرے بیان بازی ہے. اس سے کوئی، دیکھیے مجھے یاد ہے 1962 میں آئی واز ویری کلوز ٹو کرشنا مینن. 1962 میں جب یہ حملہ ہوا، ہاں جی، وہ ڈیفینس منسٹر تھا، نیچرلی اس نے پھر ریزائن بھی کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہرو کو بہت بڑا دھکا بھی لگا، جس سے وہ الٹیمیٹلی ود ان نو ٹائم ہی ڈائیڈ آلسو ود اے اسٹروک. لیکن کانگریس نے سبق نہیں سیکھا کہ چائنا کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. اس کے بعد بھی، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ اس کے بعد جو اور بھی لیڈر آئے انہوں نے بھی کہیں چائنا کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں سیکھا. چائنا از ون آف دی، میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ کننگ کنٹریز ان دا ورلڈ. کننگ، ہاں جی، ہاں، اٹس ناٹ، اٹس اے کننگ کنٹری، اور وی ٹاپ کننگ کنٹری، ہاں، ٹاپ 1، اینڈ وی ہیو ٹو ڈیل ود دیم ایٹ دیٹ مومنٹ. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اس قسم کے بیان جو راہل گاندھی نے دیے ہیں اور اس قسم کے بیان جو اور کانگریس لیڈر دے رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ گو ویل ود دی پیپل اینڈ اٹ ول ناٹ ہیلپ دیم. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں.
ارے بھائی کچھ تو سیکھ لو. میں کہتا ہوں اٹل بہاری واجپئی نے 71 میں جب بنگلہ دیش کو آزاد کروایا, اٹل بہاری واجپئی نے اس وقت کوئی شرم نہیں کی یہ کہتے ہوئے کہ اندرا از اے گاڈیس, پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے, بعد میں آپ لڑائی لڑو, بالکل ٹھیک ہے, دیٹ واز دا ٹائم. جہاں کریڈٹ دینا ہوتا ہے وہاں کریڈٹ دینا ہوتا ہے, چاہیے. دیکھیے نا, پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو سے میں بہت اختلاف کرتا ہوں. پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے ابھی ریسنٹلی ایئر انڈیا بامبنگ میں بہت اچھا بیان دیا, تو میں نے اپریشیٹ کیا اس کو. میں نے دیکھا آپ کا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اختلاف کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے ہر بات پہ چونچی لڑانی ہوتی ہے. جہاں اپریسیشن کرنا ہے اس کو اپریسیشن بھی دینی ہے. جو کوئی اچھی بات کرے گا اس کو اپریشیٹ کرے. خاص کر کے جب نیشنل ایشو ہے نا جی, نیشنل ایشو میں تو آپ کوئی اس قسم کی گیم نہیں کھیل سکتے. آپ کو پہلے تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ اسٹینڈ ود دی گورنمنٹ, کوئی بھی ہو, آئی ڈونٹ کیئر. ہاں جی, آئی مے ناٹ لائک مودی, آئی مے ناٹ like the BJP as such, but at the same time we have to stand first firm. Yes. That too against the most cunning country on this earth. جو کہ جس کے بارے میں ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ ایون امیرکنز آر کنفیوزڈ, ایون دے ڈونٹ نو کہ ان کے اندر پالیسی کیا آ جاتی ہے, کیونکہ وہ ہر وقت بدل دیتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ چائنیز کی انفلٹریشن امریکہ میں, کینیڈا میں, ہر ملک میں اتنی ہوتی ہے کہ اچھے آپ دیکھ لیجیے ابھی چائنا کے بارے میں یہاں کے 19 ٹاپ بیوروکریٹس, کچھ پولیٹیشنز نے ابھی خط لکھا ہے کینیڈا میں, اور کتنا شرمناک خط ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے نہیں ہوتا توان ہوتا ہے نا, رینسم, کہ جی آپ اپنے بندے چھڑانے کے لیے اس کی, اور یعنی پھر اس کا مطلب یہ کہ کینیڈا کے کسی بھی بندے کو کوئی دنیا میں کہیں بھی پکڑ لے. طاہر صاحب یہاں پر پھر میں جسٹن ٹروڈو کی نا بہت سپورٹ کروں گا. میں بھی اس نے جو بیان دیا وہ بھی بہت اچھا کہا. نہیں, اس نے کہا کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہمارا لا ہے, لا جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گا, اور ہم نہیں الاؤ کر سکتے another کینیڈین کی لائف کو خطرے میں ڈال. ڈاکٹر صاحب پرائم منسٹر ٹروڈو کو میں اس بیان پر بھی بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں انفلٹریشن کی, آفٹر آل 19 لوگ تو سامنے آ گئے نا. چلیے وہ انفلٹریشن نہ ہو, ان کے مائنڈ میں یہ بھی ہے کہ 2 کینیڈینز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جان بچانی ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے جی, لوگ پکڑے گئے, مارے گئے, لیکن گورنمنٹ نے نہیں, انہوں نے سر نہیں جھکایا, انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر تو بلیک میلنگ ختم نہیں ہوتی نا, پھر کہیں بھی نہیں ہونی. پھر تو ہاں, تو اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ایشو تھا ہندوستان میں جس پہ ہم بات کر رہے تھے, بہت غلط رویہ راہل گاندھی نے اپنایا. ایون سونیا گاندھی جی کا جو آج میں نے پھر بیان دیکھا, مجھے افسوس ہوا کہ وہ تو چلے ماں ہیں, کوئی تھوڑی عمر میں بھی زیادہ ہیں, کوئی سمجھ ہونی چاہیے, کہ وہی بات ہے بار بار کر رہی ہیں کہ وہ اچھا نہیں جی ہمیں بتائیں کہ وہ کتنا اندر آئے تھے. یعنی یہ جیسے چین کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں چائے پی رہے. میں دیکھیے آج جس سچویشن میں لیڈر لیس کانگریس پہنچی ہوئی ہے, میں اس کو لیڈر لیس کہتا ہوں. دیٹ پارٹی ہیز بیکم لیڈر لیس, دیٹ پارٹی ہیز بیکم وداؤٹ اینی آرگنائزیشن ایز سچ, دیٹ پارٹی ہیز بیکم وداؤٹ اینی پرٹیکولر aim to do what they want to do for the masses. They are clueless. یہ میں ورڈ یوز کروں گا. اس وقت وہ کلیو لیس ہیں. مجھے دکھ ہے کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اپوزیشن کا دنیا میں ڈیموکریسی کے بچاؤ کے لیے ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, بہت. لیکن یہ ڈیموکریسی میں اپوزیشن اپنے آپ کو خود ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہے. کون سا ہندوستانی ہوگا, میں کہتا ہوں ایون کانگریسی, جو یہ محسوس کرے کہ آپ اس وقت جو پرابلم ہے چائنا کے ساتھ اس میں آپ گورنمنٹ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. مجھے یاد ہے 1971 میں کینیڈا میں تھا. میں اسپیشلی یہاں سے فلائی کر کے گیا. ایک ہی اس وقت ایئر لائن جاتی تھی انڈیا میں, ساری ایئر لائنیں بند تھیں, پولینڈ کی. تو میں پولینڈ کے تھرو انڈیا گیا, نیو دہلی اترا ڈارک میں. لیکن پھر بھی یہ بات ماننے والی ہے کہ اپوزیشن ساری کی ساری نے اس وقت اندرا گاندھی کے ساتھ سٹینڈ کیا. ارے یہی لیسن سیکھ لو اور کچھ نہیں. تو طاہر صاحب بات یہ ہے کہ جب لیڈرشپ ختم ہو جائے, جب کلیو لیس ہو جائے پارٹی, تو پھر وہاں پر نا اس قسم کی باتیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کیا آپ مطلب آخر میں یہ عمران خان اور
پاکستان ہندوستان کے بارڈر کو لے کر اس کو کیا سم اپ کریں گے؟ دیکھیے میں اپنی طرف سے ڈاکٹر صاحب اس طرح سم اپ کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو حرکت کی ہے وہ تو مجھے ایک طرح سے خوشی بھی ہوئی کہ وہ مطلب اس نے سچ ہی بولا ہے جو وہ ہے اس نے وہ بتا دیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بھارت کو بھی پتہ ہے, امریکہ کو بھی پتہ ہے, مڈل ایسٹ کو بھی پتہ ہے کہ یہ شخص اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. لیکن اب ان سب کے لیے مشکل ہوگا عمران خان کی فیس سیونگ کرنا بھی. ایک تو یہ اب پاکستان اس سچویشن میں نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ کوئی بڑی وار پہ جا سکے, وہ تو بالکل نہیں ہے. وہ تو 4 واریں اس نے دیکھ لی. وہ یہ پراکسی کا کام ہی کر رہے تھے بڑے عرصے سے. پراکسی کا کام جتنا ہو سکے گا کرتے رہیں گے. جاتے جاتے یہ بھی تو بتا دیجئے کہ جو ان کی وائف جو میں نے آپ سے پوچھا جی ہاں کہ اس کے بغیر تو وہ کوئی, میں نے سنا ہے وہ کوئی جادو کرتی ہیں, پتہ ہاتھ پڑتی ہیں کچھ. سننے کے حد تک میں نے بھی یہی سنا ڈاکٹر صاحب, پیرنی ہے. اور دیکھیے سننے کی یہی باتیں ہیں کہ عمران خان واقعی ان کی باتوں پہ اندھا دھند تقلید کرتے ہیں, یعنی وہ بالکل فالوورز ہیں, وہ ان کی بھی پیرنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو پیروں مریدوں کے حساب سے چلانا ہے تو پھر چلا کے دکھا دیں. ابھی تک 2 سال میں تو بڑی بری طرح ناکام ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, جن شن جو ہیں وہ لے آئیں پھر باہر. میں ان کے یہاں ساتھی جانتا ہوں جو اب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ویری ڈس اپوائنٹڈ ود عمران خان. یہاں تھے وہ بڑے ایکٹیو تھے. ہاں تو وہ پھر پیرنی صاحبہ سے یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے جن بھیج دیں کینیڈا میں بھی. انہی ورڈز کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت, اینڈ ہوپ فلی ہم آپ کو پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز فالو the COVID-19 guidelines. It's good for you, it's good for the society, and it's good for your family and for everyone else. Thank you very much. See you next week. اب آپ کے ساتھ ایسے ہی آمنے سامنے ملاقات ہوا کرے گی. Thank you.